گوادر پورٹ کی تعمیر سے مقامی آبادی کو متبادل ذرائع روزگار آمدنی بھی میسر آ رہے ہیں۔ کئی سرکاری اور نجی منصوبے جاری ہیں جو گوادر کی ظاہری شکل و صورت کو بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں۔ گوادر کسی بھی انٹرنیشنل سٹی کے مقابلے میں زیادہ مرغوب شہر کی حیثیت پانے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ کئی سال پیشتر تعمیر کیا گیا پی سی ہوٹل گوادر سمندر کے کنارے بنا 5 اسٹار ہوٹل ہے جو سیاحوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ مستقبل کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے شہر کو ہیوی ٹریفک سے بچانے کے لیے گوادر ایسٹ بے کے نام سے روڈ کی تعمیر کا بیشتر کام مکمل ہو چکا ہے، جس کی بدولت تجارتی نقل و حمل شہری سرگرمیوں پر کم سے کم اثر انداز ہوگی۔ گوادر کے مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ حال ہی میں بننے والی میرین ڈرائیو پر کئی ٹورسٹ ریزورٹس تجویز کیے گئے ہیں جو یقیناً آنے والے دنوں میں سیاحتی سرگرمیوں میں اضافے کا سبب بنیں گے۔ میرین ڈرائیو گوادر کے اوور آل امیج کو بدلنے اور سیاحت کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ میرین ڈرائیو پر لگی روڈ لائٹس کی روشنی میں پانی کی ساحل سے ٹکراتی لہریں قابل دید ہوتی ہیں۔ تجارتی اور سیاحتی سرگرمیوں کے پیش نظر نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی تعمیر شروع ہو چکی ہے، جس پر تیزی سے کام کیا جا رہا ہے۔ یہ ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہوگا۔ اسی طرح گوادر جم خانہ بھی تکمیل کے مراحل میں ہے۔ گوادر میں بنایا گیا دنیا کا انتہائی خوبصورت کرکٹ اسٹیڈیم کرکٹ لورز کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے۔ گوادر میں آج بھی صدیوں پرانا شاہی بازار موجود ہے۔ عمان کے ولی عہد کا قلعہ انتہائی خستہ ہو جانے کے باوجود عظمت رفتہ کی دلیل ہے۔ گوادر پورٹ آپریشنل ہو چکی ہے، جہاں سے چائنیز اور افغان ٹرانزٹ ٹریڈ شروع ہو چکی ہے، جبکہ مجوزہ فری زونز پر بھی تیزی سے کام کیا جا رہا ہے، جن میں انڈسٹریز لگانے کے لیے کئی عالمی کمپنیاں رجسٹریشن کروا چکی ہیں۔ پورٹ پر لگے ہینگرز کافی دور سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ گوادر پورٹ پر بڑے سے بڑا جہاز ڈائریکٹ لنگر انداز ہو سکتا ہے، جبکہ اس کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس پورٹ کی مجموعی صلاحیت 400 ملین ٹن سالانہ تک ہوگی۔ پورٹ پر واقع ہیمر ہیڈ سیاحوں کے لیے انتہائی دلچسپی کا حامل پوائنٹ ہے، جہاں سے سمندر کی خوبصورتی کو انتہائی قریب سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اگرچہ ایرانی اور دبئی بندرگاہیں بھی اسی ریجن میں موجود ہیں، لیکن ڈیپسٹ سی پورٹ ہونے کے باعث گوادر کو ان سب پر فضیلت حاصل ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ مستقبل قریب میں یہ شہر ریجنل بزنس ہب کے طور پر اپنی جدا گانہ حیثیت اختیار کر لے گا۔ گوادر میں مختلف ساحلی مقامات ایک سے بڑھ کر ایک دلکشی خود میں سموئے ہوئے ہیں، جو کاروباری کے ساتھ ساتھ سیاحتی حلقوں کے لیے حیران کن توجہ کے حامل ہوں گے۔
ان ساحلی مقامات سے گہرے سمندر کا تاحد نظر پھیلا نظارہ عجیب لطف اور سرشاری کا حامل ہوتا ہے۔ گوادر میں غروب آفتاب کا منظر سب سے دلنشیں اور قابل دید ہوتا ہے۔ یہ نظارہ ذہن پر نقش چھوڑ جانے میں کسی بھی نظارے پر فوقیت رکھتا ہے۔ گوادر قدیم ثقافت کا حامل شہر ہے۔ سکندر اعظم کے دور سے آباد گوادر تاریخی، سماجی اور جغرافیائی کئی حوالوں سے دیگر شہروں سے اہم ہے۔ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور اور بیلٹ اینڈ روڈ منصوبوں کے باعث گوادر پاکستان کے معاشی مستقبل میں اہم کردار ادا کرنے جا رہا ہے۔ سی پیک پروجیکٹس پر خطیر سرمایہ کاری نے گوادر میں ترقیاتی کاموں کو فروغ دیا ہے۔ گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی مستقبل کی ضروریات کے پیش نظر عالمی معیارات کے مطابق اس شہر کی آباد کاری کے لیے پلاننگ کر رہی ہے۔ گوادر ماسٹر سٹی پلان 2050 کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تشکیل دیا گیا ہے۔ پسماندہ سمجھے جانے والے اس شہر میں اب بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے تیزی سے کام کیا جا رہا ہے۔ یہ شہر دیدہ زیب قدرتی نظاروں سے بھرا پڑا ہے۔ گوادر کی پہاڑیوں، کوہ مہدی اور کوہ باطیل سے شہر اور سمندر کا ویو انتہائی دلکشی کا حامل ہوتا ہے۔ ساحل سمندر پر دور دور پانی میں ماہی گیروں کی کشتیاں تیرتی نظر آتی ہیں۔ ماہی گیر مچھلیاں پکڑ کر انہیں پورے ملک سمیت دیگر ممالک میں بھجواتے ہیں، جن سے ان کا گزر بسر ہوتا ہے۔ سمندر کے کنارے جال بنے جا رہے ہیں۔ کہیں مچھلی کی خرید و فروخت جاری ہے، ساحل پر نئی کشتیاں بنانے کا کام ہو رہا ہے۔ بوٹ بلڈنگ اور شپ بریکنگ بھی یہاں کی اہم معاشی سرگرمیاں ہیں۔ کشتیاں مکمل طور پر لکڑی سے بنائی جاتی ہیں۔